الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على الناس أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، مشاہدے میں آنے والی بات سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن. یہ نہیں دیکھ رہے، یہ بات ان کی دل و دماغ میں نہیں بیٹھتی کہ اللہ کی ذات نے جو پیدا فرمائے آسمانوں کو اور زمین کو، اور ان کی تخلیق سے اللہ رب العزت تھک نہیں گئے، نہ تھک گئے، نہ عاجزی طاری ہو گئی، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی اضطراب، کچھ بھی نہیں ہو. تو اتنی طاقتوں کے مظاہرے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اپنا وجود بھی دیکھ لو کہ عدم سے کس طرح اللہ رب العزت نے وجود میں لا کر حیثیت دے دی. تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت کو قدرت نہیں ہے اس بات کی کہ ان یحیی الموتى، کہ اللہ رب العزت تمام مردگان کو دوبارہ زندگی بخشے؟ کیا اللہ کو اس کی طاقت نہیں؟ ان کائنات کی تخلیق سے اللہ رب العزت کو کوئی تھکاوٹ یا کوئی ایسی بات طاری نہیں ہو گئی کہ جس کو عجز اور عاجزی کا نام دیا جا سکے. تو اس بات سے بھی اللہ عاجز نہیں ہے کہ ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو دوبارہ زندگی دے دے. بھلا حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے. انہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. اور دوسری بات، یہاں تو آپ لوگوں نے اپنی عادت یہی بنا دی کہ رسول کی باتیں نہیں ماننی ہیں اور اللہ کی بندگی کی طرف جانا نہیں ہے. تو پھر یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جب کفار کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، الیس ھذا بالحق، اور ان سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ جہنم ہے نا، یہ قیامت، یہ حساب و کتاب، یہ سب کچھ دنیا میں بتا دیے گئے تھے. الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اس وقت جواب کیا ہوگا؟ قالوا بلی وربنا، جی ہاں یہ حق ہے اور ہمیں اپنے رب کی قسم. اب کیا قسم کا ہو؟ اب کیا مانو گے؟ اب کا ماننا کیا فائدہ دے گا؟ تو فرمایا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون،
جو کفر کر لیا کرتے تھے پھرتے تھے روئی زمین پر، اس کفر کے سبب اب اس عذاب میں مبتلا ہوتے رہو، گرفتار رہا کرو اسی عذاب میں، اسی عذاب میں رہا کرو۔ اب تمہاری ٹھکانہ اور جگہ یہی عذاب ہے اور کوئی جگہ نہیں۔ اور پھر آخر میں سورہ احقاف کی آخری آیت ہے یہ، اور اس آخری آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور اطمینان دلانے والی بات ہے۔ ایک ہوتی ہے تسلی، ایک ہے اطمینان دلانا۔ اطمینان اس آدمی کی بات سے ہوتی ہے اس کی کوئی طاقت ہو، کوئی پاور ہو۔ پاور اللہ، اور پھر اللہ رب العزت کی مہربانی سے جسے طاقت ملے وہ طاقت ہے، باقی کوئی طاقت نہیں۔ فصبر، صبر کیجیے پیغمبر، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح آپ سے پہلے ہمارے باہمت انبیاء علیہم السلام نے کس طرح صبر کیا، ذرا حوصلہ اور ہمت سے کام لیا، آپ بھی اسی طرح کریں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ایک قرن، 10 قرن، ایک پورے 1000 برس، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال سے 50 سال کم، 950 سال اپنی قوم میں رہ کر، ان میں رہ کر اللہ کی باتیں فرمایا کرتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ ایک کہاں بات گئی 950 سال کی اور کہاں جائے 100 سال کی، سبحان اللہ۔ تو جس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام جمے رہے اور ڈٹے رہے اور صبر سے کام لیتے رہے، آپ کو بھی اسی طرح کرنا ہوگا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ان لوگوں کی تباہی کے لیے کوئی جلد بازی نہ کیجیے، تباہی تو ان کا مقدر ہے، جو بچ جانا چاہیں ان کے لیے بچاؤ کا راستہ کھلا ہے، جو اس راستے میں آنا نہیں چاہتے وہ تو جا رہے ہیں تباہی کی طرف، آپ جلد بازی نہ فرمائیں۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، فرماتے ہیں كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، اور قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو جن کی ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، حشر و نشر و قبروں سے اٹھ جانا اور اللہ کے بارگاہ میں جمع ہو جانا، اور جنت کا اور جہنم کا اور یہ تباہیوں کا، اور زمین کا کسی اور زمین میں تبدیل ہو جانا، اور آسمانوں کا تبدیل ہو جانا، سارے نظام کائنات جو تھی پھر سارے کے سارے تلپٹ ہو جانا، جب یہ سارے مناظر دیکھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ انہوں نے دنیاوی زندگی میں کوئی خاص زندگی ہی نہیں گزاری، بس ایک لمحہ، ساعت لمحہ، چند منٹوں کی زندگی، چند منٹوں کی زندگی گزاری انہوں نے۔ بلاغ، فرماتے ہیں یہ قرآن یہ ایک بلاغ ہے، تبلیغ ہے، پیغام ہے جو آپ نے پہنچا دیا۔ جن کی سعادت میں تھی اس کو لینا وہ لے گئے، جن کی سعادت میں نہیں تھی وہ محروم رہ گئے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھو، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کوئی ہلاکت اور بربادی نہیں آئے گی، آئے گی تو صرف اور صرف ان لوگوں پر آئے گی جو اللہ کے احکامات توڑنے والے ہوں گے، جو اس زمین کے اوپر اللہ کے احکامات توڑتے پھرتے چلے جائیں گے، تباہی ان کا مقدر ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق کا معنی اللہ کے احکامات اور حدود سے آگے بڑھ جانے والا۔ کون ہے جو ایک نظام اور قانون کا مالک ہو اور اسے اس بات کا تحمل ہو، اس بات کی برداشت ہو کہ بس کسی نے مان لی تو مہربانی، نہیں مان لی تو کیا کر سکتے ہیں؟ ایک معمولی حاکم بھی ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔
اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون ہے طاقتور؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر ہلاک ہو جائیں گے صرف اور صرف فاسق کو، اللہ کے احکامات اور حدود توڑنے والے لوگ تباہ ہو جائیں گے، ان کی تباہی مقدر ہے، اٹل۔ تو سورہ احقاف کی یہ آخری آیت اور آخری آیتیں خلاصہ کلام، سب میں یہ بات سامنے آ گئی، جنات کو بھی انسان کو بھی اللہ کی بندگی سب کا قدر مشترک، اور یہ کہ آخرت، اور یہ کہ اللہ رب العزت کے انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنا، یہ دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ اور جو دنیا میں آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے وہی معتبر ہوتا ہے، اقتداء اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے ہر ایک آدمی کے پیچھے بھی نہیں چلایا جا سکتا، ہر ایک آدمی کی اتباع نہیں کی جاتی، صرف نبیوں کا حق ہے یہ، اور نبوت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اور ختم۔ اس کے بعد تمام انبیاء کی اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، کہیں اور نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی اطاعت ہے، اور آپ کی نافرمانی تمام نبیوں کی نافرمانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صبر کا کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، اسی صبر اس کے امت کے لیے بھی ضروری ہے، اور امت پر بھی ضروری ہے کہ وہ نبی کا، اپنے نبی کا ختم نبوت کا یہ جھنڈا لے کر پورے دنیا میں، پوری دنیاوی زندگی میں، لمحات حیات میں اسی طرح لگے رہے، محنت کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اجر کا متوقع ہوتا رہے۔ اور یاد رکھیے کہ فاسق یعنی اللہ کے احکامات توڑنے والے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا فیصلہ اور آخرت کا فیصلہ یہی ہے کہ جہنم اور یہ آگ اور اللہ کے یہ ابدی عذاب کی جگہ وہ مقدر ہے کفار اور فساق و فجار کی۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی میزان حسنات میں وزنی بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔